جب امیر المجاہدین نکلے تھے نا دھرنے کے لیے، جب لاہور سے چلے تھے پہلی بار اسلام آباد کی طرف، تو ٹی وی چینلز پر اینکر بیٹھ کر کہتے تھے یہ معذور ہے، ٹانگیں نہیں ہے، یہ کیا کر لے گا؟ مدینے سے آواز آئی ہوگی یہ بدبختو، اسے معذور مت کہو، یہی تو ٹانگوں والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک عورت بد نصیب نے گستاخی کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کا بھی حکم دیا کہ کون ہے جو اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کر دے۔ اب 6 بندے وہ ہیں جن کے لیے آرڈر دیا تھا حضور نے، اور 7ویں یہ ہے ان کے لیے بھی حضور نے حکم دیا، اس کے لیے ختم کر دو اس کا۔ اس کے ساتھ 8 جوان بیٹے تھے، جب انہوں نے اعلان سنا نا حضور کا، اب انہیں یقین تھا شمع رسالت کا کوئی پروانہ پہنچ جائے گا، تو وہ اس کے سیکورٹی گارڈ بن گئے، تلواریں لے کر نہ ہر وقت اپنی ماں کا پہرا دیتے تھے۔ حضور کا اعلان مدینہ میں پہنچ گیا، گھر گھر پہنچ گیا۔ امام الانبیاء کے ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے بھی تو آقا ہیں، میرے بھی تو محبوب کی توہین ہوئی ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کا خاتمہ کر دو، تو میں بھی قسمت آزما کے دیکھ لوں، شاید یہ اعزاز میرے نام لکھا ہوں۔ صحابہ کرام پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب اس کا پہرا ہے، ایسے وقت میں وار کرے نا اس پر، وار اوچھا نہ پڑے، کہیں بچ نہ جائے، وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھی پلاننگ کی، آنکھیں نہیں ہیں، اس پہ توجہ رکھنی آپ نے، آنکھوں سے معذور ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مدینہ پاک میں رات جب چھا گئی اور ہر کوئی اپنے گھر میں نیند کی آغوش میں، اس نابینا صحابی نے کہیں سے خنجر لیا یا تلوار لی، اس عورت کے گھر پہنچے ہیں، دروازہ بند تھا، دیوار پہ چڑھے ہیں، اندر اترے ہیں، 7-8 بچے اس کے ارد گرد سو رہے تھے، تلواریں پاس رکھی تھی، وہ بھی سو رہی تھی، اس کے پہلو میں بھی ایک بچہ تھا، سیدھے اس تک پہنچ گئے، آنکھیں نہیں ہیں، اس کے بچے کو الگ کر دیا، اسے بچے کو الگ کر دیا اس کے پہلو سے۔ اس نابینے صحابی نے سینے پہ ایسا وار کیا کہ خنجر پشت تک پار کر دیا۔ تسلی کر کے امام الانبیاء کے غلاموں سیدھے گھر پہنچے، اس کا خاتمہ کر کے گھر جا کے غسل کر رہے تھے کہ کہیں اس کے ناپاک چھینٹے خون کے نہ پڑ گئے ہوں، تیاری کر رہے تھے، غسل کر رہے تھے کہ مسجد نبوی میں حضرت بلال نے فجر کی اذان شروع کر دی۔ نہا دھو کر کپڑے بدل کے یہ نابینے صحابی پہلی صف میں جا کے بیٹھ گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے حضور اس وقت نکلتے تھے جب حضرت بلال تکبیر کہتے تھے۔ امام الانبیاء تشریف لائے، مصلی پہ حضور نے نماز پڑھائی فجر کی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب نماز جماعت پڑھا چکتے نا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا چکتے تو اپنا پورا رخ انور کر لیتے تھے صحابہ کی طرف، سائیڈ میں نہیں بیٹھتے تھے ادھر منہ کر کے یا ادھر نہیں، پورا چہرہ کرتے تھے صحابہ کی طرف۔ یہ طریقہ تھا حضور کا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ جو میری زیارت کے بغیر رات گھر میں گزری ہے نا صحابیوں کی، اس نے بھی ہجر کی آگ لگائے رکھی ہوگی، میں سب سے پہلے سب کو دیدار کراؤں اور پیاس بجھاؤں ان کی، سب کے سامنے رخ انور لے آتے اور سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے، پھر پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر بتاتے۔ یہ طریقہ تھا، سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے۔ مگر صحابی کہتے ہیں آج حضور نے چہرہ تو کیا تھا ہماری طرف مگر انداز بدلا ہوا تھا، کیا سب پہ نظر نہیں تھی، نظر صرف اس ایک پہ لگی ہے۔ پھر کر نگاہ 4 سو ٹھہری اسی کے روبرو، اور اس نے تو میری نظر کو قبلہ نما بنا دیا۔ نظر ٹکی ہے اس پر، اس سے ہٹ نہیں رہی ہے۔ صحابہ حیران ہیں، حضور اس نبینے کو اتنا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا اقتلت بنت مروان، فرمایا میرے غلام میری گستاخ مار دی تو نے؟
عرض کی میرے آقا میں نے اس کا ختم کر دیا، میں نے اس کو مار دیا آپ کے گستاخ کو۔ ساتھ فاروق اعظم بیٹھے تھے، اس نابینا صحابی کے پاس بیٹھے تھے، فرتے جذبات سے فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، مسجد بری تھی، پیچھے مڑ کے دیکھا، صحابیوں کو فرمانے لگے او ہم پروگرام بناتے رہے آنکھوں والے، فرمایا ساتھیو او ہم آنکھوں والے پروگرام بناتے رہے، دیکھو دیکھو اس نابینا نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ فاروق اعظم نے یہ فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم جب ان کے منہ سے نکلا نا کہ دیکھو اس نابینا نے کتنا بڑا کام کر دیا، امام الانبیاء اٹھ کھڑے ہوئے، عمر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا لا تقل لہ اعمی ولکنہ البصیر، او عمر اسے نابینا نہ کہو یہی تو آنکھوں والا ہے، فرمایا عمر اسے نابینا نہ کہو یہی تو آنکھوں والا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب امیر المجاہدین نکلے تھے نا دھرنے کے لیے، جب لاہور سے چلے تھے پہلی بار اسلام آباد کی طرف، تو ٹی وی چینلز پر اینکر بیٹھ کر کہتے تھے یہ معذور ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، یہ کیا کر لے گا؟ مدینے سے آواز آئی ہوگی یہ بدبختو اسے معذور مت کہو یہی تو ٹانگوں والا ہے، فرمایا عمر اسے نابینا نہ کہو یہی تو آنکھوں والا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے عمر کو چھوڑا اور اس نابینے صحابی کو پکڑا، بازو پکڑا، فرمایا ذرا اپنا چہرہ کر مجمع کی طرف، رخ پھیرا مسجد کی طرف، صحابہ کی طرف، فرمایا من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، فرمایا میرے صحابیوں جس نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کی زیارت کر لو۔ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، اگر نے فرمایا جس نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ زیارت کر لو۔ کہتے ہیں ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے، اور قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ دیکھو اللہ کی عزت کی قسم، اے ارباب اقتدار، ان پر شیلنگ کرنے والوں ان کے چہرے دیکھو، جب جیلوں میں گئے تھے قطرے تھے موتی بن کے نکلے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ بس آخری پیغام ہے محمد عربی کے دیوانوں، تمہارا دل بھی کہہ رہا ہے لبیک یا رسول، کہہ رہا ہے نا، سر بھی جھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول۔ اب جب الیکشن کا دن آئے نا، امام الانبیاء کے غلاموں، مور لگانے سے پہلے اگر ہاتھ بھی پکار اٹھے لبیک یا رسول، تخت پہ حضور کا دین آئے گا۔